بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے روزہ کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی کچھ ضرورت نہیں کہ وہ روزہ رکھ کر اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شریعت اسلامی میں روزوں کا مہینہ ہے۔ روزوں کی اصل غرض و غایت یہی ہے کہ انسان تقوی کی صفات سے راستہ پیراستہ ہو جائے۔ اسی تقوی سے انسان کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ تقوی دل کے اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ حاضر و ناظر ہونے کا یقین دل میں پیدا کر کے دل میں خیر و شر کی تمیز کی خلش اور خیر کی طرف رغبت اور شر سے نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ روزہ انسان کو تقوی کے مضبوط کٹڑے میں لے آتا ہے۔ اس طرح انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچتا ہے اور خیر کثیر بھی جمع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ اس آیت کریمہ سے روزے کی فرضیت اور غایت دونوں ثابت ہو گئیں۔ چنانچہ روزے کا حکم اور اس کی غرض و غایت کا ہمیں تقوی کے ذریعے معلوم ہو گیا۔ یعنی روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں اور ہمارے اندر ایک ایسا سلیقہ پیدا ہو جائے کہ نفس پر پورا اختیار اور ہماری حکومت ہو، تاکہ ہم اس کے متنبع اور وہ ہمارے تابع، ہم اس کے حاکم اور وہ ہمارا محکوم بن جائے۔ متقی اور شرع میں وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو ہر چیز سے بچائے رکھے، جو آخرت میں معجب ضرر اور باعث ہلاکت ہو، جو اپنے دامن کو شرک و بدعات، معصیت و گناہ سے بچا کر عذاب الہی سے دائمی چھٹکارا حاصل کر لے اور حق کی طرف مائل ہو جائے، حرص و ہوس کو ترک کر دے۔ تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے میں روزے کو بہت دخل ہے، کیونکہ روزے سے انسان کے لیے خواہشات و نفسانی کو قابو رکھنا کا وقت پیدا ہوتا ہے جو تقوی کی بنیاد ہے۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی عقل کو اس کے نفس پر ہمیشہ غلبہ اور تسلط رہے، لیکن بعض اوقات بشری تقاضوں کی وجہ سے اس کا نفس اس کی عقل پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے دین اسلام میں اصلاح باطن اور پاکیزگی قلب کے لیے روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے اور اس کو دین کے اصول سے ٹھہرایا گیا ہے۔ اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کا ایک خاص مقصد انسان کے اندر اسلام، ایمان، امن و آشی اور سلامتی کے احساسات کو ابھارنا ہے۔ اس ماہ مقدس میں انسان روزے کی تربیتی اوقات سے خود کو گزار کر اپنے اندر روحانی نفسیات اور انسانی کیفیت کو ابھارتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ سال بھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اس کا ایمانی اور اسلامی تعلق مضبوط و مستحکم رہے۔ تقوی ہی وہ جوہر اور حاصل مقصود شے ہے جو ہر انسان کو برائی سے دور کرتی ہے، نور ایمانی کو بڑھاتی ہے، اور یہ صرف جس کے اندر پیدا ہوئی اس کی نجات اور مغفرت کا اللہ تعالیٰ محافظ و ناصر ہے۔ روزے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان صبح تا شام بھوکا پیاسا رہے، بلکہ روزے کا مقصد حقیقی تو یہ ہے کہ جس طرح مشروب و طعام سے اپنے پیٹ کو محروم رکھتے ہیں، اسی طرح واسع خمسہ آنکھ، ناک، کان، زبان وغیرہ کو بھی ہر لغویات اور خرافات سے محفوظ رکھیں۔ اگر واقعی ہم نے حق صوم ادا کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بے شمار خوشنودیاں حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ ایسے روزے کے حقیقی مفاد سے محروم رہ جائیں گے۔ کامل روزے دار تو وہی ہے جس نے قرآن و حدیث کے احکام و اطاعت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر پوری وفاداری کے ساتھ روزہ رکھا۔ آئیں ہم سب عہد کریں کہ ہم ان روزوں میں اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں گے اور غفلت و شعاری سے باز آ جائیں۔ اگر ہم اپنے عہد میں سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری مغفرت فرمائے گا۔ تو دوستوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔